ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں کہیں پہ باؤنڈری سیٹنگ آنی چاہیے، نو کہنا آنا چاہیے، اس میں سب سے پہلے نا ہم نے ایک انوینٹری بنانی ہے. جیسے ہم گھر میں بھی کوئی کام کرتے ہیں، ایون کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی اسٹور میں کوئی چیز رکھتے ہیں، کوئی سودے خرید کے لاتے ہیں، تو ہم اس کی لسٹ بناتے ہیں پوری نا. جو لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے کام کرنا اور جو کام کو آرگنائز کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے پرابلمس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اوور ویلمڈ ہوتے ہیں نا، تو تب ہمارے لیے اس سلسلے میں بھی کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہم سے وہ چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں پن پوائنٹڈ اگر پرابلم پتہ چل جائے نا، میرا یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کو ہینڈل کرنا ہے، تو پھر آسانی ہوتی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری اسپیسیفک پرابلم کیا ہے. اس کے لیے ایک سٹیپ یعنی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ نوٹ بک لیں، دماغ میں نہ سوچیں، آپ ایک کاپی لیں، اس پہ ایگزیکٹلی اپنا مسئلہ لکھیں. پھر یہ کہ آپ اپنے آپ سے کویشچن پوچھیں، یا میں لسٹ آف کویشچن بھی آپ کو دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس میں میں نے یس بولا، کس میں میں نے نو بولا، کہاں پر مجھے یس بولنا چاہیے تھا، کہاں پہ مجھے نو بولنا چاہیے تھا، کہاں پر میری ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، اور ان ڈیفیکلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے لکھیں. کیونکہ پہلے ہمیں دیکھنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ بھی نو نہیں بول سکتے، کچھ لوگ سچویشنل نہیں بول سکتے، کچھ لوگ کسی پرٹیکولر پرسن کو نہیں بول سکتے. تو وہاں پر ہم نے اپنی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. جیسے اگر ہم تھوڑے سے کویشچن دیکھ لیں، آپ نے کوئی چیز خریدی اور اب آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ دکان پہ جا کر آسانی سے چینج کروا سکتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں چلو چھوڑو اب کیا جانا. وہ جیسے باہر کے ملکوں میں سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایزیلی ریٹرن ہو جاتا ہے، ایون وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے جیسے آپ نے کوئی اسٹور سے بھی چیز لی، جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ ایون گروسری کرنے جاتے ہیں، آپ نے کچھ آئٹمز رکھ لیے، اور اب آپ وہاں پہ جب کاؤنٹر پہ گئے ہیں اور آپ پے کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو کسی چیز کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے یہ نہیں خریدنی چاہیے تھی، تو کیا آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس وقت کہ بھئی یہ نہیں مجھے چاہیے؟ کچھ لوگ نکال لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. اگر آپ مثلاً لیٹس سے کہ کہیں ٹاک پہ ہیں، یا کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کسی کو سن رہے ہیں، اور کچھ اور افراد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو بتا پاتے ہیں کہ پلیز خاموشی سے سن لیں، یا آپ خود اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں اور آپ ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے؟ اسی طرح سے اگر آپ کے ساتھ کوئی اسٹرینجر بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی گیدرنگ میں ہے، پبلک پلیس پہ ہیں، تو کیا آپ ان سے کوئی گفتگو انیشیٹ کر پاتے ہیں، یا آپ کی خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاں، مطلب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے مسکرا کے دیکھا، اب وہ جو اگلی ہیں انہوں نے فوراً کوئی کتاب اٹھا لی یا اپنا فون اٹھا لیا، کہ انہوں نے مجھے کلیئر انڈیکیشن دیا. ہمارے دماغ میں پوائنٹ ہی آتا ہے کہ اس کو سٹمپ کرو، حالانکہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ آرام سے، مطلب ایک طریقہ ایسا سیکھنا ہوتا ہے جس میں ہم انہیں آرام سے بتا سکیں کہ بھئی آپ چپ ہو جائیں، یا جو بتا رہا ہے، کوئی بھی اسپیکر بول رہا ہے، اس کو سن لیں. اسی طرح سے کیا آپ کو جیسے کسی سوشل سچویشن میں مشکل ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی کنورسیشن کرتے ہوئے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے، ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس سے بات کرنا، اس سے بات کرنا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سچویشن میں کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے کبھی ایسے آپ کو فیلنگ آئی ہے کہ لوگ آپ کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ بہت بورنگ پرسنالٹی ہیں، اور آپ اس چیز کا امپیکٹ لیتے ہیں. کیا آپ اپنی سوشل لائف سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ پھر یہ کہ اگر آپ کے دوست نے آپ سے کوئی ایسی ریکویسٹ کی ہے جو بہت ان ریزنیبل ہے، تو کیا آپ اس کو مینیج کر پاتے ہیں، آپ ریفیوز کر پاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی؟ اسی طرح اپنے دوست سے ایک کوئی فیور لینا یا اسے ریکویسٹ کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہے. پھر یہ کہ کیا آپ اپنے کسی دوست کو کرٹیسائز کر پاتے ہیں، آپ کو اس کو واقعی بتانا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کر لو. کیا آپ اپنے دوست کی آسانی سے تعریف کر لیتے ہیں؟ پھر یہ کہ اگر کوئی آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے تو اس وقت آپ کو کیسا لگتا ہے، یا آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ آپ کیا کسی کے ساتھ اپنی بہت دل کی بات جو ہوتی ہے وہ آسانی سے کر لیتے ہیں؟ جب کوئی کسی سچویشن میں آپ کاٹ اپ ہوتے ہیں، مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا آپ اپنی فیلنگز کو اندر ہی اندر رکھتے ہیں، اور لگتا ہے کہ اندر میری بہت تباہی ہے اور میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا پا رہی کہ تمہاری یہ بات مجھے کتنا ہرٹ کر رہی ہے، یا میں اس سے کتنی تنگ ہو رہی ہوں؟
کیا آپ اپنی ورک ہیبٹس کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جو بھی آپ کی ڈیلی روٹینز ہیں، جو کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا پش کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے اپنا مطلب نکلوا لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ اتنے چالاک ہیں اور یا اتنے مطلبی ہیں کہ مجھ سے نا اپنے مطلب کا کام کروا لیتے ہیں. تو میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ میں ان کو کہوں نہیں، لوگ چالاک نہیں ہیں، آپ بے وقوف ہیں. ایک ہوتا ہے خیر خواہی رکھنا نا لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فائنینشلی کیا ہو، کسی ٹیلنٹ میں کیا ہو، کسی اسپیشل ایریا میں ہماری ایکسپرٹیز ہو، اور اگر ہم لوگوں کے کام آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا. تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. آپ تنگ وہاں ہوتے ہیں جہاں یا تو آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی یا آپ کو اوور برڈن کیا جاتا ہے. اس کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا الارم سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا تو آپ کو خود ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے یا یہاں پر آپ کو کوئی باؤنڈری سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ایک شخص مجھے ایک ہی میسج بار بار دے رہا ہے جبکہ میں نے اسے کہا ہے کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، جیسے کبھی کبھی کوئی شخص مجھے اتنی دفعہ کال دیتا ہے اور میں اتنی بزی ہوں، میں فون نہیں سن سکتی، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں مجھے ڈائریکٹ فون پہ بات کرنی ہے، اور میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ مجھے وائس میسج کر دیں. کبھی کبھی کسی کا ایسا کانفیڈینشیل وائس میسج ہوتا ہے کہ میں سنتی ہوں اور میں ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہوں اگر وہ مجھے کہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں. تو یہاں پہ تو مجھے باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہے نا، بات سمجھنی ہے کہ بھئی نہیں پاسبل ہے. پاسبل ہوتا تو میں کیوں نہ کوئی بات کر لیتی. اچھا، اس میں یہ جو آپ نے بات کی نہیں بھی بہت اہم ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ جب میری ضرورت تھی تو مجھے بہت پروٹوکول دیا گیا اور جب میری ضرورت نہیں رہی تو مجھے مکھی کی طرح باہر نکال دیا گیا. آپ نے دیکھیں دوسرے انسان کے ہاتھوں مس یوز نہیں ہونا، نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو کام کرنا ہے اونرشپ کے ساتھ کرنا ہے، ایکسپیکٹیشن اس سے لگانی نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر دفعہ کر دیتی ہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اللہ تو مجھے اس کا بدلہ دے گا، تو میرا کوئی لاس نہیں ہے. نہ کرو وہ نیکی جس کے ساتھ تمہارے دل میں پھر اتنی اس کے بارے میں بدگمانی آئے کہ وہ جو نیکی کر رہے ہو نا اس کو بھی تم ضائع کر دو. تو دیکھیں لوگوں کو اگر ہماری ذات سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نا تو ہم کیوں اس طرح کی بات سوچیں. آپ کتنی اوپنلی اور کتنی فرینکلی کہیں پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہو، کہیں پہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہو، اپنی فیلنگز کو کسی کے سامنے اچھے انداز میں ایکسپریس کر پاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو بھی ریلیشن شپ ہو. اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے کسی معاملے میں تو کیا آپ آسانی سے ان کو ہاں یا نہ بول سکتے ہیں؟ جیسے کئی دفعہ کوئی آپ کو بہت پش کر رہا ہوتا ہے نا کہ ملاقات کرنی ہے، آنا ہے، یہ کام میرے لیے کر دو، اور آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو کیا آپ کر پاتے ہیں؟ بھی آپ کا گولز ہیں ان لائف، آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ اچھی طرح کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہیں، آپ سے نیچے لوگ ہیں، کیا آپ ان سے کمفرٹیبل طریقے سے ڈیل کر پاتے ہیں؟ ان کو بھی تو یس اور نو بولنا ہوتا ہے نا ہمیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ایک گڈ ماڈل کی طرح آپ سمجھتے ہیں جاتے ہیں؟ یعنی آپ کے بچے کہ آپ سے یہ سیکھتے ہیں کہ آپ صحیح جگہ پہ ہاں اور نہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بیک اینڈ فورتھ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا مسئلہ کہاں پہ ہے، کس اسپیسیفک ایریا میں مجھے اپنی پرابلم فیل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اپنی اس انوینٹری پہ وہ کون سی فیلنگز ہیں جن کے بارے میں مجھے فیئر ہوتا ہے یا جو چیزیں مجھے ڈسٹرب کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہمارے یس اور نو بولنے میں. اب یہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے، میں کوئکلی آپ کو بتاؤں گی. جیسے اونچی آوازیں، اگر کوئی لاؤڈ بول رہا ہے، کئی دفعہ ہم صرف اس لیے وہاں پر ہاں یا نہ نہیں بول پاتے کہ اگلا انسان چیخنا نہ شروع کر دے، یا اگر میرے ساتھ اگلا انسان لاؤڈ ہو گیا اور تو پھر بہتر ہے میں نہ بولوں. یہاں پہ پبلک سپیکنگ میں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے مسئلہ. ایسے لوگ جو ہمیں پہلے ہی پاگل ہی نظر آتے ہیں یا وہ نظر آتے ہیں بڑے سخت طبیعت کے، اکھڑ مزاج نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے میں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں اگر کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہو، جہاں ہمیں فیلئر کی فیلنگ آ رہی ہے، اسٹرینجر کے ساتھ جب ہمیں غصہ آیا ہوا ہے، ایسے لوگ جو ہم سے اتھارٹی میں ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی غلط بات ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، یا جہاں پر ہم ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو دیکھنے میں بڑے ٹف لگتے ہیں، اب ہمیں ان سے بات کرنی ہے، اب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا کیسا رسپانس آ سکتا ہے. جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بہت زیادہ آبزرو کر رہا ہے کام کرتے ہوئے، اب ہم اس سے کسی قسم کی ڈیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں. وہی بات ہے کہ جب ہمیں کوئی کمپلیمنٹ کرتا ہے، پھر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، جو دوسرے لوگ غصے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جو لوگ ہمیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کچھ مسئلے ہوتے ہیں سالو کرنے والے،
لیکن اس کو اس طرح سے نہیں سالو کیا جا سکتا. کیونکہ آپ دیکھ لیں جو انسان آپ کو کولڈ شولڈر دے رہا ہے نا, آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اس کولڈ شولڈر پہ ہی رہتا ہے, وہ بلکہ اس کا کولڈ شولڈر بڑھ جاتا ہے. ہاں کوئی انسان جس کا یہ پیٹرن نہیں ہے اور پھر وہ کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے, کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے. پھر یہ کہ جہاں پہ ہم اگنورڈ ہوں, اسی طرح جہاں پہ ہمیں لگے کہ ہم بے وقوف لگیں گے یہ بات کرتے ہوئے, یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا ہے, یا یہ کہ مجھ سے غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, یا یہ کہ لوگ مجھے باتوں میں لگا کر مجھ سے غلط جگہ پہ ہاں یا نہ کہلوا لیتے ہیں. مجھے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو یہ میری انوینٹری ہے, کیونکہ ہمیں پھر ان جگہوں پر بھی کیئرفل ہونا ہوگا نا. ان معاملات میں فرض کریں ہمارے لیے کوئی ہائی سٹیک سچویشن ہے اور مجھے فیصلہ کرنا ہے, تو ہمیں وہ طریقہ سیکھنا ہوگا کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے. یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جب سچویشنز آتی ہیں تو میرے جذبات کہاں پہ ہوتے ہیں, میں کتنی جذباتی ہوتی ہوں, ان دا مومنٹ میں کیا فیل کر رہی ہوتی ہوں. کوئی پچھلا کوئی ایونٹ ہونا تو آپ اس میں خاص طور پہ اپنا انالیسز اس کے لیے کر سکتے ہیں. اب انوینٹری بنانے کے بعد ہم اگلا کام یہ کرتے ہیں گول سیٹنگ. یہ اب ہم نے گول سیٹ کرنا ہے. گول سیٹ ہمارا کیا ہے؟ سب سے بڑا گول کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, نمبر 1. دوسرا ہمارا گول کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوالٹیز رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سچویشن دی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا انسان دیا, ایسی مشکل دی, ایسا میرا نیچر بنایا, تو اس سے بھی میں نے بیسٹ پروڈکٹیوٹی لے کر آنی ہے. اب کچھ پوائنٹرز ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسرٹیو ہونے کا میرا اپنا کانسیپٹ کیا ہے, اسرشن کو میں کیسے دیکھتی ہوں, صحیح جگہ پہ یس اور نو بولنے کو میں کیسے دیکھتی ہوں. کیونکہ اگر آپ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ صحیح جگہ پہ یس اور نو بولنا چاہیے, آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, بس دوسرے کا دل نہ ٹوٹے, تو پھر آپ تو دکھی ہی رہیں گے, پھر ہر وقت آپ پریشان رہیں گے, آپ سے چیزیں نہیں مینیج ہوں گی, کیونکہ آپ پرنسپل فیصلے نہیں کر پائیں گے نا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مطلب آپ کی اسرٹیوٹی ہے, لیکن دوسرا بندہ اس کو نہیں اس طرح سمجھے گا, وہ اس کو بات کو بڑھا دے گا, یا وہ کل کو پھر اسی بات کو کوٹ کر رہے ہوں گے کہ تم نے تو یہ کہا تھا, تو اس میں پھر آپ خاموش رہتے ہو. پھر آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جو شاید میں نے سچویشن پک کی تھی, یا میں نے جو جملے بولے تھے, یا جس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا تھا وہ درست نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ مجھے اسرٹیو نہیں ہونا, لیکن یا میں نے ڈوز زیادہ دے دی, غلط ٹائم پہ ڈوز دے دی اسرشن کی, یا یہ کہ وہ بات ہے کہ جو طریقہ جو میتھڈالوجی تھی نا اس میں کہیں گڑبڑ ہے. ایک ہی بندہ ہے ریپیٹڈلی ہر محفل میں اس نے کوئی بات ایسی کرنی ہوتی ہے جو مجھے ہر دفعہ وہ سچویشن فیس کرنی ہے. وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنائیں گی, اپنی باؤنڈری سیٹنگ کو اسٹرانگ کریں گی. ہم نے دوسرے کے احساس کی فکر نہیں کرنی ہے, ہم نے وہاں پہ اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ نے ریکگنائز یہ کرنا ہے کہ جب آپ اسرٹیو نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا ریشنل کیا ہوتا ہے. یوزلی لوگوں کے 3 طرح کے ریشنل ہوتے ہیں. ایک لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو, یعنی کہ شاید اس کا یہ مقصد نہ ہو, شاید اس نے اس وجہ سے نہ کیا ہو, لو پرابیبلٹی پہ وہ لے جاتے ہیں. یعنی وہ اس انسان کو جتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے نا, جتنا اس کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے, اس سے بھی بہت زیادہ اچھا گمان کرتے ہیں, اپنے لیے مصیبتیں جمع کرتے رہتے ہیں, اور اس انسان کو بہت زیادہ اسپیس دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہائی پرابیبلٹی پہ فکس کرتے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اس کے بارے میں بہت برا گمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی جو ریشنل ہوتا ہے نا, وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ اتنا برا انسان ہے, اور بس وہ اس کو کوئی گالی گلوچ دل میں کر لیں گے, اس کو برا سمجھ لیں گے, اس کے بارے میں غیبت کر لیں گے, لیکن کہیں گے کہ بس یہ کہیں سے میری زندگی سے چلا جائے, اس طرح کی بات کر لیں گے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے کریٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی بہانے بنا لیتے ہیں. یعنی بہانے بنانے میں کریٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے, تو وہ ایسی ایسی کہانیاں بناتے ہیں, ایسے ایسے ویلڈ ریزن نکالتے ہیں کہ نہیں اگر میں یہ بولوں گی تو اس نے یہ بول دینا ہے, اگر میں یہ کروں گی تو اس نے یہ کر دینا ہے, چاہے وہ ہو یا نہ ہو. لیکن وہ جو کام ہے نا وہ کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ طریقہ نہیں نا آتا.
بالکل نہیں کر سکتے. اچھا اسی طرح سے جب ہم نے گول سیٹنگ کرنی ہے اسرٹیو ہونے کے لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پرابلم ایریاز ہیں ہم نے ان کو اسپیسیفائی کرنا ہے. مثلاً میرا کوئی سوشل ایریا ہے, پرسنل سچویشن ہے, گھر ہے, آفس ہے, کہیں میں والنٹیئر کرتی ہوں وہ ہے, کس قسم کے لوگ ہیں, کوئی اسپیسیفک پرسن ہے, اس کو اسپیسیفکلی دیکھنا ہے ہر ایریے میں. آپ نے یہ جو بات چلو چھوڑو کہ وہ اچھا گمان کرتے ہیں, اچھا گمان کس سے کریں؟ اس انسان سے. اور اچھا گمان کی دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اگر وہ انسان آپ کو نقصان دے رہا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے, یا آپ اس کی وجہ سے ایکسٹریم سفرنگ میں جا رہے ہیں, آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے نہیں کچھ بھی نہیں کہنا اسے, یہ اس کا پیٹرن ہی ایسا ہے. ہاں اگر کسی سے ونس وائل ہو جائے تو اس کے لیے آپ ضرور اچھا ایمان رکھیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے فیئرز کون کون سے ہیں. ریجیکشن کا فیئر ہے, غصے کا فیئر ہے, ویسے ڈر لگتا ہے کسی بات سے, یا ہمارا ریلیشن شپ اتنا ٹینڈر ہے, اتنا ڈیلیکیٹ ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے جنرل بیہیویئر ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, کسی کے ہم بہت کلوز ہونا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ مشکلات ہیں, کوئی ہمیں ایکسپلوئٹ کرتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرتا ہے نہیں کرتا, وہ پورے سینیریو کو آپ نے اسیس کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اب اپنے لیے پلان بنانا ہے کہ اچھا مجھے کام کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, مجھے اپنے بیہیویئرس پہ کیسے دیکھنا ہے. تو جہاں پر آپ ہیں نا آپ نے وہیں سے سٹارٹ لینا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ جو میرے لیے فرسٹ اسٹیپ ہی مجھے بتایا جا رہا ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, تو ہم اس سے بھی ایزیئر اسٹیپ پہ جاتے ہیں. یعنی جو نوالا ہمیں دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو اس نوالے کو ڈائجسٹیبل آپ نے خود بنانا ہے. جیسے ایک خاتون نے مجھ سے اسی طرح بات کی اور وہاں پہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ نے کیسے یس اور نو بولنا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ امیڈیٹلی یہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے اتنے سٹل طریقے سے ان چیزوں کو کٹ کرنا ہے, جو ایزی ٹاسک ہے اس کو آپ نے کرنا ہے. اب پھر یہ کہ ہمیں کچھ کام ایسے بھی کرنے ہوتے ہیں, یعنی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے یس اور نو نہیں بول سکتے کیونکہ جو ہماری اپنی ذات جیسی ہے نا, ہم اپنے بارے میں صحیح جینوئن انفارمیشن ہی لوگوں کو دے پاتے ہیں. اندر سے کوئی چیز ہمیں بادر کر رہی ہے لیکن ہم اس کو صحیح طرح سے ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے. کئی دفعہ دوسرے انسان بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ جب بھی ہمیں پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں, تو وہ کرواتا چلا جاتا ہے ہم سے, تو ہم نے کیونکہ کہیں خود ہی بند نہیں باندھا ہوتا. پھر ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی صحیح جو اپنی فیلنگز ہیں ان کا اظہار صحیح طرح سے کرنا سیکھنا ہے. ہم نے ایسے طریقے سے اسرٹیو ہونا ہے, ایسے طریقے سے یس اور نو بولنا ہے کہ ہماری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی قائم رکھیں, اور جن لوگوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں. یعنی باؤنڈری سیٹنگ میں ہم نے شاید یہ سوچ لیا کہ جب میں نے یس اور نو بولنا ہے تو تعلقات کی خرابی ہونی ہی ہونی ہے, اپنی بھی نہیں ڈس رسپیکٹ ہونی چاہیے, دوسرے کی بھی نہیں ہونی چاہیے, ہم اس سے ڈسٹینس رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں صحیح طریقہ نہیں آتا. یعنی ایک وہ طریقہ جو آپ نے اپنے ماحول سے سیکھا ہوا ہے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کا, اور ایک وہ ہے جو پرنسپلڈ ہے. تو اب آپ نے ان میں فرق کرنا سیکھنا ہے کہ کون سا پرنسپل طریقہ ہے, میں نے وہ سیکھنا ہے. اور ایگریشن کو اسرٹیو ہونے سے کنفیوز نہیں کرنا, کیونکہ جو ایگریسو ہو جائے گا اس کا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ایگریسونیس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسرٹیونیس یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے اپروپریٹ سٹینڈ لیتے ہیں. اس فرق کو محسوس کرنا ہے. انشاءاللہ ہم آگے جتنا سیکھتے جائیں گے ہمیں یہ سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے گی کس ایریے میں مجھے یہ کام کرنا ہے. وہی بات ہے, کسی کا بچے کے ساتھ ہے, شوہر کے ساتھ ہے, ماں باپ کے ساتھ ہے, کولیگ کے ساتھ ہے, جو بھی ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے, کسی رشتہ دار کے ساتھ ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے بہانے اپنے کیا ہوتے ہیں, میرے ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں کہ میں کیوں نہیں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوتی. پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسرٹیونیس جو ہے نا یہ پروسیس ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے آج ایک فارمولا اپلائی کیا, آپ کو رزلٹ ملا اور اب آپ اسی فارمولے پہ بیٹھی رہیں, اسی طرح مشین چلاتی رہیں, وہی بٹن پریس کریں. کیوں کیا ہوگا, ایک مسئلہ حل ہوگا, ایک ڈفرینٹ نیچر کا مسئلہ سامنے آئے گا. پلس چیلنجز بھی گرو کرتے ہیں, ہم جیسے گرو کرتے ہیں چیلنجز بھی گرو کرتے ہیں. تو ہمیں پھر کیا ہوگا, جب ہم یہ اسکل سیکھیں گے, نیا چیلنج آئے گا, اب ہم نے نئے طریقے سے اسرٹیونیس کو اپلائی کرنا ہے, نئے طریقے سے کسی بات پہ یس اور نو بولنا ہے, اور ہم ہمیشہ اس معاملے میں پھر گرو کریں گے. کیونکہ ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں لوگ, میں نے تو سوچا تھا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ تو ایک اور مسئلہ آ گیا. تو ایک اور مسئلہ تو ہر حال میں آنا ہے, وہ کوئی نہ کوئی چیلنج ہماری زندگی میں آتا ہی رہنا ہے.